مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکب پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی۔ جگر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ خدا کی قسم ان حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو سوچ بچار کا مادہ ہی ختم ہے نا۔ یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے، بہادر تو بہادر رہے، بڑے بڑے معذور صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی، معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ایک صحابی کی بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، ہاتھ سالم نہیں، پیر سالم نہیں، سر میں زخم پہ زخم ہے، سینے پہ زخم پہ زخم ہے، پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں، ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں، اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی کونیوں کے بل آگے کو پھر بھی گھسٹ رہا ہے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے۔ صحابی کی نظر پڑی، اللہ والے اب تو آرام کر تیرا آخری وقت ہے، رو کے کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معذور صحابی ہے، ہاتھوں کی بل چلتا ہے، پیر ہے نہیں۔ عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا اور عمرو بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے، میں بڑی رنجیدہ ہوں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر بیٹھا ہے۔ معذور کو نکال لائی، بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے، سارے قریش نے چندے کیے، دولت جمع کی، سوار جمع کیے، سواریاں جمع کی، بڑے بڑے بہادر جمع کیے، غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا۔ ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا صحابہ کرام اور صحابیات کا۔ آج آپ تو ایک منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں، منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا، گھر میں آیا، حجرے میں آیا، جب بیٹی کو سلام کیا اور جواب ملا، بات ہوئی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ
پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. ابو سفیان دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹی کچھ ساخ ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا. کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر عدم سیکھ لیا ہے. بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے. نبی کے بستر پر پلیس کو نہیں بٹھایا جا سکتا. آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے ہیں ہی کر کے، مگر جی کیا کرنا پہننا ہے. ابو سفیان نے ٹوکا، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک جواب دے دیا. کہنے لگی ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے، بستر رحمت للعالمین کا ہے. تمہیں معلوم ہے ساقی کوثر شافی محشر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو. اٹھا کر رکھ دیا بستر، کوئی لحاظ نہیں. صحابہ کرام کے یہاں سر دینا آسان تھا، شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے. ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے. روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا. امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو. شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی. آپ پہنچے، قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا. جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا. 2 تھے یا 4 تھے، ایک جماعت تھی. ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے. اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا، ان میں اختلاف ہو گیا. ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا. لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی. اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی. گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا. بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا. چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ چاہیے اور حالت یہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے. آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر، اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی، کافروں کو مار بھگایا، مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی، حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مٹا دیا. ہمارا وارث کون بنے گا؟ مدینے کی بیواؤں نے شور مٹا دیا، رو رو کے ہنگامہ کر دیا. مدینے میں اندھیرا چھا گیا. یتیم روئے، بیوہ روئی، مظلوم روئے، بے کس روئے، بے بس روئے، اپاہج روئے، محتاج روئے، سارا مدینہ رویا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جی کے کیا کریں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. اطلاع ملی اللہ کے پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے. حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو، عورت ذات ہے، میں نے سنا لاش کا حال ٹھیک نہیں، جا کے روکو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا. ذرا توجہ کرنا، یہ ہے تابعداری، یہ ہے غلامی، اس کا نام ہے مسلمانی. کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ رکھا. پیغمبر نے روکا ہے، پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جہنم میں نہ چلے. صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف. یا 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے، ساری کی ساری. ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر سینہ زوری کرنا. آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں. اگلے دن میں نے ایک حاجی سے کہا، میں نے حاجی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے. اللہ قاری صاحب آپ کو پتا نہیں اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں. لعنت کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف، لعنت کے ایریل لعنت پکڑو ہر طرف جانے آنے والی. مولویوں نے لگا لیے، حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں، ہڈی ہڈی داڑھی ہے. گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق سا رکھا ہوا ہے. شام کو حاجن، حاجی کی اولاد، بیٹی نوح میں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں. اور یہ بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں. کیا ہم سے بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں، میرا تیرا عقیدہ نہیں، میری تیری نماز نہیں، میرا تیرا عمل نہیں، ساری زندگی خلاف ہے. شادی بھی ظاہر غفلت، یہ تیری ہستی نہیں. اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. صحابہ نے گردن کٹا لی، ٹکڑے کرا دیے. اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے تھے؟ بڑا ہی اکڑا رہتا ہے ہر وقت، رات دن اکڑ کے بغیر کام کوئی نہیں. امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے. پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں. ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا.
ادھر سے آواز آتی ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے، اور زمین و آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا۔ اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، چھوڑ کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے صبح جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پر رکھا، ولا تقولوا لمیتی سبیل اللہ اموات۔ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، چولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالا، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا ہے، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے او لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے۔ کیوں؟ کہنے لگی چادریں 2 ہیں، ایک ماجایا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے، ایک ماں جایا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے۔
اصل تو کسی کو کچھ دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی، سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں، اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں تیل نہیں آتی۔ کسی طالب علم کو، کسی بھائی بھتیجے کو، کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکات خیرات دے دی، عورتیں میڑا مارتی ہیں، اب مولے کی باتیں کرتی ہو، ہمارے یہاں کی زکاتیں کھاتی رہی ہو، ہمارے فطرانے تم نے کھائے، مولویوں کو میڑا مارتے، یہ بھی زکاتیں کھا کے پلتے ہیں، یہ فطرانے کھا کے پلتے ہیں، تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم تمہاری زکات کھا کر، فطرانے کھا کر، تمہاری گالیاں کھا کر، تمہارے سامنے محنت سہ کر، ان بزرگوں نے، اماموں نے، خطیبوں نے، علماء نے، اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی، قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کی ترقی اور اشاعت کے لیے ساری عمر گزار دی۔ خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی، ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر، جتلا کر، اور کہتا ہے احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دی کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، کوئی چیز سامنے نہ۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو، پھر پتا چلا یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے، فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی، غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرہ اندازی کرو، چنانچہ قرہ اندازی کی گئی۔ اللہ کی شان دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے، انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، افلاس کی حالت دیکھو، غربت کی حالت دیکھو، پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو، ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی، اور چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، میرے پیارے چچی کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان لوگوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹیوبویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے گا۔ عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو، اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ، ارے یہ سارے شہید اور تو بھاگ کے ہیں، خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے۔ فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سید الشہداء حمزہ کے الفاظ
میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کی راضی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے؟ آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔